کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پر یہ جائز نہیں کہ تم مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت یا جنازے کی نماز، وہ مفسرین لے کے آتے ہیں کہ جنازے کی نماز بھی پڑھا سکے۔ دعائے مغفرت تو ان لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے جو زندہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، وہ زندہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ وفات کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی لیے دعائے مغفرت وفات کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی ادھر نسل چلے ہیں اللہ کے نبی تک، وہ بالکل بت پرستی سے محفوظ تھے، جو کہ مشرکین میں سے داخل نہیں ہوتے۔ وہ پورا کا پورا نسل ان کا اہل فترہ میں سے تھا، جو کہ قرآن اس پرنسپل کو درساتا ہے کہ وہ اس پرنسپل کے تحت جنت میں ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے قول یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، وہ جنت میں نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ انہوں نے اپنا کتاب جو ہے وہ مجمع الفتاوی میں وہ لکھتے ہیں، والیوم نمبر 4 پیج 303 304 میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل فترہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پرنسپل بتا دیا ہے کہ اہل فترہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور اس قول کے مطابق نبی علیہ السلام کے والدین اہل فترت میں آتے ہیں، یعنی ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا چیز ہے صحیح مسلم کی 203، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آواز دے کے بلاتے ہیں دوبارہ سے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے، من ابی و ابا کا فی النار، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے تو خود کہہ دیا ہے کہ میرے والد نعوذ باللہ جہنم میں ہے۔ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ آزر ان کا چچا کا نام ہے، ٹھیک ہے، وَاتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم بتوں کو معبود بنا لیے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ ان کا جو یہاں ابھی ہی کا الفاظ ہے، یعنی باپ اس کے مراد ہے، لیکن اجر ان کا چچا تھا، تو قرآن یہ کنسیڈر کر چکا ہے کہ باپ کا جو لقب ہے نا وہ چچا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ اگر وہاں پہ کہا گیا ہے من ابی و ابا کا فی النار، تو اس باپ کا جو لقب یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے چچا کے لیے ہے، ان کے باپ عبداللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ چچا سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے، یہاں پہ باپ سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اب اس کے لیے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ باپ کا لقب چچا کا مثل ہے، یعنی چچا جو ہے وہ باپ کا مثل ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ بھی اجازت مانگا کہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حکم دے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ اس حق میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں ہے، وہ اس چیز کو ایک پروف اور دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں ڈالنا چاہتا یا ڈالا ہوتا تو یہاں پہ دعائیں مغفرت کی جاتی۔ اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی کو روکا گیا، اور روکنے کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ روکا گیا اٹ مینس کہ وہ جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اللہ کے نبی کو دعا کرنے کی اجازت مل گئی ہوتی اور اللہ کے نبی دعا کر لیے ہوتے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ یہ سمجھتے نا کہ وہ ضرور جہنم میں ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا مغفرت کی۔ یہ پوائنٹ نکل سکتا تھا۔ جب دعا نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ رونگ ڈائریکشن میں جایا جا رہا ہے، اور دعا ہو جاتی تو اس میں 100% شیورٹی تھا کہ اور زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ تو یہاں ٹوٹلی بات یہ ہے کہ دعا نہیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا غلط گمانی سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ دعا نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھنے لگو کہ اللہ کے نبی کے والدین جنت میں نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکمت جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہم غلط بیانی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں ان کو عزت کس لیے ملی ہوئی ہے؟ ان کو عزت اس لیے ملی ہوئی ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاکیزہ عورت بنایا، اور ان سے ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جو کہ پورے امت میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ان سین ہے۔ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے کہ مریم عمران کی بیٹی بہت پاکیزہ عورت ہے، اس کی جو دامن کی حفاظت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، ان کا جو بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء کون ہے؟ امام الانبیاء سید الاولین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ ہے، یعنی ان کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے ماں ہونے کی وجہ سے عزتیں اویل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، قرآن کی آیتوں سے لے کے قرآن کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے بتایا کہ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کی جو والدہ ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، تو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی عزت کنسیڈر کرے؟
ٹھیک ہے. تو اسٹیٹس ملنا چاہیے, بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے ان کو ان سے زیادہ اسٹیٹس ملنا چاہیے. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں فرما دیا ہے اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو قرآن میں نہیں فرمایا. اس میں سوچنے کا نظریہ بدلنا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں یا اہل ایمان کے بارے میں تم حسن جن رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحیح برتاؤ, صحیح سلوک کرے گا. تو ہمارے یہ حسن جن ہے, صحیح سوچ ہے, اچھا سوچ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حق پر ہے اور وہ جنت میں ہے. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ قیامت والے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگا, اس شخص کا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ان کے والدین جنت میں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ سامنا کر پائے گا؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں, وہ سامنا کر ہی نہیں پائے گا. اگر یہاں پہ محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کا, تو وہ قبر پہ جا کے روتے نہیں, اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں مانگتے رونے کا. تو محبت کا ایلیمنٹ تھا. میرا بات مانیے, اب میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر قیامت والے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ اس کا سامنا نہیں کر پائیے گا, اسی لیے آپ اپنا موقف بدل دیجیے. یہ پہلا چیز تھا. دوسرا چیز بدل دیجیے, یہ نرمی اختیار. ہاں, یہ نرمی اختیار ہے. اس میں آپ کا کوئی ایمان اور اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ اس موقع پر چلے جائیے گا تو نبی علیہ السلام آپ سے ناراض رہیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ اپنا موقع بدل دیجیے. اور اگر آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں خاموش رہنا چاہیے, مطلب کہ ٹوٹلی خاموش, یہ اتنا بڑا مدعا نہیں ہے حرام و حلال کا یا یہ شرک اور ایمان کا فیصلہ نہیں ہونے والا کہ آپ اس کو ہر جمعے کے خطبے میں بیان کریں, یا جو لوگ پوچھے کہ سارا چیز بتا کہ نہیں مشرک ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان کے بارے میں خاموش, یہ سارا چیز بند کر دیجیے. آپ صحیح موقف اڈاپٹ کریے. دیکھیں, یہ بات ایسا ہے کہ اگر یہ بات اتنا ہی مدعے والی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام سے ان کے صحابی ضرور پوچھتے, کیا نبی آپ کے والدین کے بارے میں کیا ہے, وہ جنت میں ہے, جہنم میں ہے, کیا معاملہ ہے وہ. لیکن آپ کو کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابہ نے یہ بات پوچھی ہو یا اس معاملے میں ڈسکس ہوئی ہو. ٹھیک ہے, میں یہ بات ڈسکس کر دینا اسی لیے چاہا کہ یہ سارا چیز آپ تک کھلے اور لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ ہو کہ نبی علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنے زبان کو خاموش رکھا ہے, ویسا ہی ہمیں خاموش رکھنا ہے. جمعے کے خطبوں میں یہ آیتیں بتا کے یہ کہہ دینے سے پھر نہیں ہوگا اور پھر بعد میں کہہ دینا کہ زبان کو خاموش رکھنا ہے. یہ نہیں, خاموش رکھنے سے مراد ہے کہ اس مدعا کو آپ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. آپ اپنے ذہن میں اپنا مینٹالٹی یہ سیٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کے والد ہو چاہے والدہ ہو, یہ سمجھے کہ عزت والا ہے, ان کا مقام وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہے, اس ویسا ہی مقام ہمارے نبی علیہ السلام کے والد محترم والدہ کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جانکاری رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ آخری نبی ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ. لیکن ان کے والدین کا دین میں کیا مقام ہے, اس سے بہت لوگ محروم ہیں. بعض لوگ مختلف موقف رکھتے ہیں, مختلف دلائل بھی ہیں ان کے پاس. اس ٹاپک کے ریگارڈنگ 3 اوپر جو موقف آتا ہے وہ ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں, اس طبقے میں میں بھی آتا ہوں. دوسرا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اچھا, کچھ دن پہلے میرے کچھ دوست ہیں, ایک دوست ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران انہوں نے کچھ ایسا بیان سنا جس میں اس میں اشارتاً ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں نہیں ہیں. اور تیسرا موقف یہی ہے کہ اس موقف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے فرمایا کہ تمہارے والد اور میرے والد دونوں جہنم میں ہیں, من ابی و ابا کا فی النار. جی, تو قرآن اور سنت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اس ٹاپک کے ریگارڈنگ, یہی سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بات یہ ہے کہ اس میں 3 میجرلی چیزیں جو صحیح الاسناد احادیث میں 2 آ جاتے ہیں اور ایک قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت سورہ توبہ کی 113, جس میں لوگ اس پکش میں ہے کہ اس حق میں ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین جو ہے وہ جنت میں نہیں ہے. اور یہ آج کا مسائل نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے علماء اکرام کا بھی یہی حال رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جنت میں نہیں ہے. اس کی میجرلی 3 وجہ ہے. میں پہلے وجہ وہ ڈسکس کر دیتا ہوں, وہ بتا دیتا ہوں وجہ کہ کیا ان کو غلطی لگی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کہ میں اس وجہ کا جو ایکسپلینیشن ہے کہ کس نے کس چیز کی غلطی کھائی ہے, کس نے کس معاملے میں کیا غلطی کھائی ہے,
اس میں عوام کو کیا سمجھنا چاہیے، علماء اکرام کو کون سا روٹ اسکیپ لینا چاہیے، وہ میں سارا ڈسکس کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اہم جو کتاب ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اس میں سورہ توبہ میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پر یہ جائز نہیں کہ تم مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت یا جنازے کی نماز، وہ مفسرین لکھ کے آتے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھا سکو، جس کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ڈانٹ لگائی تھی کہ جب انہوں نے ان کا جنازے کی نماز پڑھا دی تھی۔ اور اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے ہی مشورہ چل رہا تھا کہ اے نبی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مشرکیوں کا جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تھی۔ یہ پہلا چیز ہے کہ لوگ اور علماء اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے کہ مشرکین کے بارے میں دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کے والدین، چاہے ان کے والدہ ہو چاہے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ مشرکین تھے اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعائے مغفرت تو ان لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے جو زندہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، وہ زندہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ وفات کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی لیے دعائے مغفرت وفات کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ من ابی و ابا کا فی النار، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 203، ٹھیک ہے۔ یہ اصل حدیث ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی مجلس میں ہوتے ہیں، وہ آ کے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ میرے والد کہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا والد جہنم میں ہے۔ اب یہ سننا ہوتا ہے کہ وہ صحابی رو پڑتے ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آواز دے کے بلاتے ہیں دوبارہ سے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے، من ابی و ابا کا فی النار، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے تو خود کہہ دیا ہے کہ میرے والد نعوذ باللہ جہنم میں ہے۔ تیسرا چیز صحیح مسلم میں، جو کہ آپ اشارتاً ابھی بات کیے کہ کوئی صاحب جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات سنی گئی اور اس میں کہا یہ بھی گیا کہ اس میں خاموش اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ جب خاموش والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹلی خاموش رہنا چاہیے، اس مدعا کو آپ کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 976 ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں وہ ان کی والدہ جو ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہ قبر کی زیارت کی دلی خواہش ہوتی ہے اللہ کے نبی کے، تو وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اجازت طلب یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی قبر میں وہ روئیں اور اپنی محبت کا اظہار کرے، تو ان کو یہ بھی اجازت ملتی ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ بھی اجازت مانگا کہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ اس حق میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں ہے، وہ اس چیز کو ایک پروف اور دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں ڈالنا چاہتا یا ڈالا ہوتا تو یہاں پہ دعائے مغفرت کی جاتی۔ میں اس کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ آگے چل کے ڈسکس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین میجرلی جو آپ نے ہمیں بتایا، تو میں اب یہ مقدمہ اب اسٹارٹ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مشرکین کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اس کے اگینسٹ مطلب جو ایک اہل فترہ کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی اس دور میں جب نبی کا ظہور یا نبی کا آنا نہیں ہوتا ہے یا کسی کو نبوت نہیں ملی ہوتی ہے، اس دور میں اگر کوئی شخص ہو، کوئی آدمی ہو جو چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کے، تو اسے اہل فترہ کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے والدین اہل فترہ میں آتے ہیں۔ آپ ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اگرچہ نبی علیہ السلام کے پہلے کے حالات زندگی سے تھے، لیکن ان کے حالات زندگی میں ایک بار بھی آپ کو نہ تو ملے گا کہ وہ کسی بت کو مانتے تھے، نہ تو وہ کسی بت کا پوجا کرتے تھے، نہ تو کوئی قبر پرستی کرتے تھے۔ وہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ گاڈ اورینٹڈ تھے، اللہ اورینٹڈ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب نبوت اس وقت نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے،
تو وہ اہل فترہ کا پیریڈ ہوگا. اس وقت اس ٹائم فریم میں جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے ہوں گے وہ اہل فترہ کے پیریڈ میں جاتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے پاس ایک رسول یا ایک نبی کو نہیں بھیجتے. اب اس سے یہ کنسیڈر ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم فریم تھا کہ اس لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں یہ بات ایسا ہے کہ اگر یہ بات اتنا ہی مدعے والی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام سے ان کے صحابی ضرور پوچھتے کیا نبی آپ کے والدین کے بارے میں کیا ہے, وہ جنت میں ہے جہنم میں ہے, کیا معاملہ ہے وہ. لیکن آپ کو کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابہ نے یہ بات پوچھی ہو یا اس معاملے میں ڈسکس ہوئی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرنسپل فرما دیا ہے کہ اہل فترہ میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا, وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسول کو بھیجا تھا ان کا پورا خاندان پورا نسب وہ پاک صاف تھا, نہ تو کوئی شرک سے وہ بالاتر تھے اور نہ تو کوئی ایسا کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہو. ٹھیک ہے, سورہ ابراہیم کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی اور یہ کہا بھی تھا کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائیوں میں سے اے اللہ ایک رسول اٹھانا. ٹھیک ہے, جو بعد میں وہ دعا جا کے قبول ہوتی ہے, جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور احادیث کی کتابوں میں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کر کے بھیجا ہے. سورہ ابراہیم آیت میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے میرے رب مجھے میرے والدین اور سب مومنین کو معاف کرنا اس دن جب تم حساب قائم کرو گے. تو یہ پہلے سے ہی ہے. اب میں یہ آیت اس لیے بیچ میں مینشن کر دینا چاہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنے والدین اپنے خاندان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے شائع نہیں ہے کہ کوئی نبی ایسے جگہ سے اٹھائے جس کا خاندان جس کا ماں باپ شرک کرتا ہو. یہ پوائنٹ آؤٹ والی بات ہے, اس لیے میں نے اس آیت کو بیچ میں ڈالنا چاہا. اور اسی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. اب وہاں پہ روک دیا گیا نبی کو اپنے والدہ کے دعائیں مغفرت کرنے سے, تو یہاں پہ اللہ کی کوئی حکمت رہی ہوگی. میرا یہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں پہلے سے ہی یہ طے پایا ہو کہ وہ جنت میں ہے, تو اس وجہ سے ان کو منع کر دیا گیا. تو یہ بات تھا. حدیث میں بھی ہے کہ اہل فترہ کا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے کہ اہل فترہ جو نبی کے درمیان کے دور میں سے تھے, یعنی جو نبی کا پیریڈ نہیں ہوتا اس کے درمیان میں جو زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, قیامت کے دن ان کا جو حساب ہوگا یا تو ان سے امتحان لیا جائے گا یا تو ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, سورہ ابراہیم کی ایک اور ہم آیت لے لیتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے نسل کے لیے کس طریقہ سے بت پرستی سے ان کو دور رکھا جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام سے یہ ذکر کر رہے تھے, یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میرے خاندان کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. اور یہ دعا بعد میں قبول بھی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو خود پتا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نسل چلا ہے اسماعیل اسحاق سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کا پھر جو نسل چلا ہے اسی میں سے اللہ کے رسول پیدا فرما ہوئے ہیں دنیا میں, وہ اسی کے نسل سے ہیں. اور یہ ان کی دعا تھی جو بعد میں جا کے قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مسند احمد کی ہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اپنے عوام میں اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک خاندان کے سے پاک نسب سے پیدا کیا. اور اس میں آگے چل کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے جو کہ کیانا جو ہے وہ قبیلہ تھا, کیانا کو چنا اور کیانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا نبی کے لیے. یہ پوری ڈیٹیل جو میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی ادھر نسل چلے ہیں اللہ کے نبی تک وہ بالکل بت پرستی سے محفوظ تھے, جو کہ مشرکین میں سے داخل نہیں ہوتے. وہ پورا کا پورا نسل ان کا اہل فترہ میں سے تھا, جو کہ قرآن اس پرنسپل کو درساتا ہے کہ وہ
اس پرنسپل کے تحت جنت میں ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ اچھا، ہے. اس میں قاصد بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ادھر بالکل مشرک نہیں تھے، تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چاچا ابو لہب ان کے بارے میں بھی آتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ نبی علیہ السلام تک، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور دنیا میں آنے کی خوشی کی وجہ سے ابو لہب جو تھا اس خوشی کی وجہ سے اپنی لونڈیوں کو آزاد کر دیا تھا. وہ ابو لہب نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ٹسل میں وہ کب آیا؟ جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی تب. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بارے میں بھی ذکر ہے، میں وہ ابھی آگے چل کے ڈسکس کر دوں گا، وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے گا. ابھی جو بات یہ ہے کہ میں نے یہاں تک آپ کو بتایا کہ ان کا نسل بالکل پاک تھا، جتنے بھی لوگ ہیں اس میں، اور وہ اہل فترہ میں سے تھے. اور یہاں پہ آپ یہ بھی بولے تھے نا کہ اللہ نبی کو اس نسل سے نہیں لاتا جہاں پہ پہلے سے شرک ہو رہا ہو. ہاں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا بھی بولا جاتا ہے، یا کوئی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ باپ بھی تھے. میں ان کا وہ تو پہلے ابھی شرک ہو رہا تھا. وہ ابھی میں آپ کو ڈسکس کر دوں گا. وہ ہمارا اس ٹاپک میں ایک اہم چیز یہ رکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے ابھی آیت کے بارے میں بتایا. اس ٹاپک میں ایک اہم چیز ہے جو کہ ایک احادیث کو وہ پوری طریقہ سے ڈینائی کر دے گی. میں وہ ابھی آگے چل کے بیان کروں گا. اگر میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں تو تھوڑا سا وہ مس انڈرسٹینڈنگ والا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت میں بیان کروں، اس میں سارا جو ہے وہ اختلافی موضوع ختم ہو جائے. تو میں ابھی اسٹریٹ فارورڈ چلتا ہوں. میں ان علماء کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین جنت میں نہیں ہے. پہلے تو ہم لے لیتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اہل حدیث مکاتب فکر ان کو بہت ٹاپ مانتے ہیں، اور جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی جو شرح ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور صحیح مسلم کی شرح زیادہ تر اہل حدیث علماء ہی رکھتے ہیں. اور میں ان سے شکوہ شکایت نہیں ہوں کہ وہ اہل حدیث زیادہ اس میں اسٹرانگ چلے جاتے ہیں کہ ان کے والدین جنت میں نہیں ہیں. وہ غلط ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہوئی ہے. میں بس ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا غور اور تفکر کریں کہ مطلب کچھ اور نکلتا ہے، آپ ظاہری متن کو لے کے مطلب کچھ اور نکال رہے ہیں، بس یہ بات ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، حدیث نمبر 976 کی شرح لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین مشرکوں میں سے تھے اور مشرکین کے لیے مغفرت منع ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت بتایا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے. یہ امام نووی کا تھا. اب امام نووی مجھے بتائیں یہ پہلے کے عالم ہے. اب جب پہلے کے عالم کو یہ غلطی لگ سکتی ہے تو آج کل کا تو کوئی حال نہیں ہے، وہ تو آج کل زیادہ غلطی میں لگتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقہ سے امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت بڑی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تفسیر ابن کثیر جن کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ نبی علیہ السلام کے والدین اسلام سے پہلے وفات پا گئے ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح روایت میں آتا ہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ وہ مشرک تھے. اب اتنے بڑے عالم کو یہ غلطی لگی ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے ان کو سب سے بہتر نسب سے پیدا کیا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. یعنی ان کو عزت میں اور نسب میں، ان کے عزت میں اور ان کے نسب، ان کے خاندان میں کوئی نقص نہیں تھا. ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ ورڈکٹ جو ہے وہ بالکل کریکٹلی دے کے گئے ہیں. اسی طریقہ سے امام القرطبی الجامعہ للحکم قرآن کی تفسیر وہ لکھتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر مغفرت منع کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ایمان پر موت نہیں ہے، اور ایمان پہ موت نہیں ہونے سے مطلب ہے کہ وہ اسی راستے پہ چلے گئے ہیں جس راستے پہ باقی لوگ گئے ہیں. اسی طریقہ سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا. ٹھیک ہے، فتاوی مقالات میں وہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شرک پر وفات پائی ہے. اب شرک پر وفات پانا مطلب کہ وہ شرک، بت پوجا، بت پرستی، قبر پرستی کرتے ہوں گے تب شرک پر وفات پائی ہے. تو مشرک کے لیے مغفرت منع ہے، دعا نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ بھی لکھے گئے ہیں. اب اس میں میں ایک امام لے کے آتا ہوں جن کے دو موقف تھے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اہل حدیث بھی ان کو بڑے مانتے ہیں اور باقی لوگ بھی مانتے ہیں، اور اس میں میں نے ان عالم کا بھی نام لیا ہے جس کو بریلی دیوبندی سارے لوگ اتھینٹیکیٹ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے قول یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، وہ جنت میں نہیں ہے. لیکن بعد میں انہوں نے اپنا کتاب جو ہے وہ
मजमाउल फतावा में वो लिखते हैं, वॉल्यूम नंबर 4 पेज 303-304 में वो लिखते हैं कि अहले फतरा का मामला अल्लाह ताला ने कुरान में ये प्रिंसिपल बता दिया है कि अहले फतरा जहन्नम की आग से महफूज है, और इस कौल के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन अहले फतरत में आते हैं, यानी उन पर अजाब नहीं होगा। ये फाइनल कंक्लूजन था। ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बयानी करते थे। वो उनका नियत नहीं था कि वो गलत बयानी करे, उनका मकसद था सही तालीम देना। उसमें वो सोर्सेस के हिसाब से जो उन तक सोर्स पहुंचा था उनके हिसाब से उनको गलती लगी थी। तो मैं अब जो उलमा हक पर हैं, यानी जो सोचते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन जन्नत में है, वो मैं लास्ट में जिक्र कर दूंगा। अभी मैं वो 3 चीज़ें लेके आता हूँ जिसके बारे में लोगों को गलती लगी है, कुरान के बारे में और अहादीस के बारे में। 2 अहादीस सही मुस्लिम 203 और 976 के बारे में। तो सही मुस्लिम 976 के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्लाह के नबी को उस हदीस में दुआए मगफिरत करने से मना कर दिया गया था। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि उस हदीस में अल्लाह के नबी को रोका गया, और रोकने की वजह ये समझते हैं कि रोका गया इट मीन्स कि वो जहन्नम में है, जन्नत में नहीं है। अगर वहाँ पे अल्लाह के नबी को दुआ करने की इजाज़त मिल गई होती और अल्लाह के नबी दुआ कर लिए होते, तो मुझे आप ये बताएं कि लोग ये समझते ना कि ये वो ज़रूर जहन्नम में होंगे, इसीलिए अल्लाह के नबी ने दुआ मगफिरत की। ये पॉइंट निकल सकता था। जब दुआ नहीं हुई है तो यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में जाया जा रहा है, और दुआ हो जाती तो इसमें 100% श्योरिटी था कि और ज़्यादा लोग गुमराह हो जाते। तो यहाँ टोटली बात यह है कि दुआ नहीं करने का मकसद ये था कि लोगों का गलत गुमानी से बचा जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मकसद ये नहीं था कि दुआ ना करने का मकसद ये है कि लोगों ये समझने लगो कि अल्लाह के नबी के वालिदैन जन्नत में नहीं है। ये बात है। तो अल्लाह ताला का हिकमत जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है और हम गलत बयानी कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला चीज है। बस इसमें सोचने का नजरिया बदलना है, जो कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने रब के बारे में या अहले ईमान के बारे में तुम हुस्न जन रखा करो कि अल्लाह ताला उनके साथ सही बर्ताव, सही सलूक करेगा। तो हमारे ये हुस्न जन है, सही सोच है, अच्छा सोच है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन हक पर है और वो जन्नत में है। और जो शख्स ये अकीदा रखता हो कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन जन्नत में नहीं है, मुझे ये बताएं कि क़यामत वाले दिन जब नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगा, उस शख्स का जो ये अकीदा रखता हो कि उनके वालिदैन जन्नत में नहीं है, मुझे ये बताएं कि वो नबी अलैहिस्सलाम का जो है वो सामना कर पाएगा? आप मुझे ईमान से बताएं, वो सामना कर ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे मोहब्बत का एलिमेंट नहीं होता नबी अलैहिस्सलाम का, तो वो कब्र पे जाके रोते नहीं, अल्लाह ताला से इजाज़त नहीं मांगते रोने का। तो मोहब्बत का एलिमेंट था। मेरा बात मानिए, अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर क़यामत वाले नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आप इसका सामना नहीं कर पाइएगा, इसीलिए आप अपना मौक़िफ़ बदल दीजिए। ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ बदल दीजिए, ये नरमी इख्तियार। हाँ, ये नरमी इख्तियार है। इसमें आपका कोई ईमान और इसका जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इस मौके पर चले जाइएगा तो नबी अलैहिस्सलाम आपसे नाराज रहेंगे। ठीक है, इसीलिए आप अपना मौके बदल दीजिए। और अगर आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस बात में खामोश रहना चाहिए, मतलब कि टोटली खामोश, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है हराम और हलाल का या ये शिर्क और ईमान का फैसला नहीं होने वाला कि आप इसको हर जुम्मे के खुतबे में बयान करें, या जो लोग पूछे कि सारा चीज़ बता कि नहीं मुशरिक है, ये है, वो है, इनके बारे में खामोश, ये सारा चीज़ बंद कर दीजिए। आप सही मौक़िफ़ अडॉप्ट करिए। दूसरा चीज़ है सही मुस्लिम की 203, जिसमें आपने अभी बताया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद के बारे में भी जिक्र है। तो मैं इसमें बता दूं कि उसमें अल्फाज है मन अबी व अबा का फिन्नार, मेरा बाप और तुम्हारा बाप जहन्नम में है। वो आयत है सूरतुल अनाम का है, जिसके बारे में सही मुस्लिम की तफसीर में भी वो आती है 2277 में, और उसके बारे में इमाम मुस्लिम लेके भी आते हैं। ठीक है, उसमें जो बात है कि उस हदीस में है सही मुस्लिम में मन अबी व अबा का फिन्नार, उसके बारे में मैं कुरान से वो साबित कर देता हूँ कि इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, वो डेफिनेटली वो अपने चचा अबू लहब के बारे में कहा है कि मेरा बाप और तुम्हारा बाप जहन्नम में है। अब ये बाप का अल्फाज ना अपने चचा के बारे में कहा है, तो हो सकता है वो अबू तालिब के बारे में भी कह रहे हो, वो भी तो चचा लगता है। नहीं, इसमें बेसिकली आप देखे जाए तो नबी अलैहिस्सलाम अबू तालिब के बारे में नरमी रवैया इख्तियार करते थे। तो मेरा मौक़िफ़ यहाँ पे ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ अबू लहब के बारे में बताया था, क्योंकि एक हदीस में ये भी आया कि अबू तालिब के बारे में आया है कि वो जहन्नम में, लेकिन सबसे निचला दर्जा की जहन्नम में। तो ठीक है, इसमें मतलब आप ये कंसीडर कर लें कि ये उनके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला के बारे में नहीं था। ठीक है, ये उनके चचा टोटल अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे।
ٹھیک ہے, جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے, تاریخی روایت میں بھی آتا ہے کہ ان کے 10 بیٹے تھے انکلوڈنگ عبداللہ. سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آیا ہے, وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزرا, یہ آزرا ان کا چچا کا نام ہے, ٹھیک ہے. وَاتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً, یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا ازر سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم بتوں کو معبود بنا لیے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ ان کا جو یہاں ابی ہی کا الفاظ ہے, یعنی باپ اس کے مراد ہے, لیکن اجر ان کا چچا تھا. تو قرآن یہ کنسیڈر کر چکا ہے کہ باپ کا جو لقب ہے نا وہ چچا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اگر وہاں پہ کہا گیا ہے من ابی و ابا کا فی النار, تو اس باپ کا جو لقب یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے چچا کے لیے ہے, ان کے باپ عبداللہ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ چچا سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے, یہاں پہ باپ سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے. اب اس کے لیے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ باپ کا لقب چچا کا مثل ہے, یعنی چچا جو ہے وہ باپ کا مثل ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تھا میرا موقف جو دوسرے چیز کو کنسیڈر کرتا ہے. میں لاسٹ ٹاپک کی طرف آنے والا ہوں, جس سے میں ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو, وہ جو ہے کہ جنت میں ہے, اور نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جہنم ہے. اور یہ آپ خود کنسیڈر کر لیجیے گا. سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں ان کو عزت کس لیے ملی ہوئی ہے. ان کو عزت اس لیے ملی ہوئی ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاکیزہ عورت بنایا, اور ان سے ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, جو کہ پورے امت میں آج سمجھ لے کہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ان سین ہے, مطلب دکھ تو رہا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو کہ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے, وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ, اس طریقہ سے آیت کنسیڈر ہوتا ہے, چلتا ہے آگے. جبکہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اے مریم اللہ نے تجھے چنا ہے, تجھے پاک کیا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں, ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقہ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے کہ مریم عمران کی بیٹی بہت پاکیزہ عورت ہے, ان کی اس کی جو دامن کی حفاظت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, ان کا جو بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا تھا. اب مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء کون ہے؟ امام الانبیاء سید الاولآخرین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ ہے, یعنی ان کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے ماں ہونے کی وجہ سے عزتیں اویل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ, قرآن کے آیتوں سے لے کے قرآن کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے, تو مجھے بتایا کہ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کی جو والدہ ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام, تو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی عزت کنسیڈر کرے, ٹھیک ہے. ان کو بھی اتنا اوپر اسٹیٹس ملنا چاہیے, بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے ان کو ان سے زیادہ اسٹیٹس ملنا چاہیے. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں فرما دیا ہے, اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو قرآن میں نہیں فرمایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہے, اور ان کے بارے میں ہمیں غلط سوچ رکھنی چاہیے. زبان کو خاموش دیکھے, زبان کو خاموش رکھنا یہ بھی ایک سمجھے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اچھا, اس میں جیسے کبھی کبھی ایسا یہ بھی سننے کے لیے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کئی سارے بولتے ہیں کہ ان کے صفات اس طرح تھا, جب وہ تھوکتے تھے تو ان پر خوشبو آتا تھا, یا پھر اس طرح کا اور سارے بہت کچھ. دیکھیے یہ بیسیکلی بریلی اور دیوبندی میں یہ فضیلت مل جاتی ہے, اور ان کا یہ موقف ہے کہ فضیلت میں جو بھی احادیث ملے تو وہ لے لینی چاہیے. وہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ان کے فضیلت میں ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ تاریخ میں بھی ہے اور فضیلت میں بھی ہے. جیسے کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ کی والدہ ہونے کی وجہ سے مقام اور عزت پا چکی ہے, اور ویسے ہی ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی والدہ افضل ہے اور جنت میں ہے, ان تک کوئی بھی عذاب نہیں جائے گا, اور وہ آگ کی عذاب سے, جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے, ٹھیک ہے. لیکن امت بالکل الٹ چل رہی ہے.
نہ تو یہ مانتی ہے کہ اب اس میں کہتے ہیں کہ علماء نے فرما دیا ہے تو یہ بات صحیح ہے، یہ اس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ بات ڈسکس کر دینا اسی لیے چاہا کہ یہ سارا چیز آپ تک کھلے اور لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ ہو کہ نبی علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنا زبان کو خاموش رکھا ہے ویسا ہی ہمیں خاموش رکھنا ہے. جمعے کے خطبوں میں یہ آیتیں بتا کے یہ کہہ دینے سے پھر نہیں ہوگا اور پھر بعد میں کہہ دینا کہ زبان کو خاموش رکھنا ہے. یہ نہیں، خاموش رکھنے سے مراد ہے کہ اس مدعا کو آپ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. آپ اپنے ذہن میں اپنا مینٹالٹی یہ سیٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کے والد ہو چاہے والدہ ہو، یہ سمجھے کہ عزت والا ہے، ان کا مقام وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہے، ویسا ہی مقام ہمارے نبی علیہ السلام کے والد محترم والدہ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا. ابھی میں اس میں اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے کہ وہ جنت میں ہے. ٹھیک ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں بھی میں نے ابھی بتایا کہ وہ جنت میں ہے. شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں ہے، حسن جن. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن جن رکھو میرے بھائیو، حسن جن رکھو کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں ہیں. ٹھیک ہے، اور حسن جن کا اخلاق بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اس سے یہ کنسیڈر ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنے طرف سے اپنے سائڈ سے پورا کوشش کیا اس چیز کو ثابت کرنے کا کہ جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن، قرآن کے آیت کی حدیث کا غلط مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے والدہ جنت میں نہیں ہے، ان کے بارے میں خاموش رکھنا چاہیے، وہ ان کا بات غلط ہے، ان کا عقیدہ، ان کا مینٹالٹی غلط ہے. جی اتنا تو ٹھیک رہا، باقی آپ نے تو پورا مکمل کنکلوڈ کر دیا. بات پھر لاسٹ میں یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ علمی اختلاف رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا رکھ سکتے ہیں. اب بات ہے کہ اب اس میں علمی اختلاف رکھنے سے مطلب یہ نہیں نہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدہ جنت میں نہیں ہے تو ہم یہ مان کے ہی سارا زندگی بیٹھے رہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہتے رہیں کہ قرآن میں یہ ہے وہ ہے. اس کو تحقیق کر کے صحیح ٹریک میں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. ایک ہی موقع کو پکڑ کے وہی نہیں بیٹھنا ہے، بس وہی چیز ہے. مائنڈ سیٹ کو آپ ریورس کریں اور صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے. اور نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اس کے بارے میں ہمارا صحیح حسن جن رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. دیٹس آل. ٹھیک ہے، تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس چیز سے ناراض ہوں گے جو ہم اڈاپٹ کریں گے. اور اینڈ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح عمل، صحیح تحقیق تک پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.